اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، پیارے بچوں، آج ہم اسلامیت کی درسی کتاب سے سبق پڑھیں گے زکوٰۃ، جس میں ہم زکوٰۃ کی فرضیت، اہمیت اور زکوٰۃ کے مصارف پڑھیں گے۔ یہ سبق بیٹا آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 109 پر موجود ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم زکوٰۃ کے معنی دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کے معنی بیٹا پاک ہونا، نشو و نما پانا اور بڑھنے کے ہیں، جبکہ اس کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں، اور یہ شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نادار لوگوں کو دی جاتی ہے۔ بیٹا یہ مالی عبادت سن 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ پیارے بچوں، زکوٰۃ دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور یہ مالی عبادت ہے۔ یہ شریعت میں مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فقیروں، غریبوں اور مسکینوں کو دی جاتی ہے۔ بیٹا یہ مالی عبادت ہر ایسے عاقل یعنی کہ عقل رکھنے والے، بالغ یعنی کہ جوان اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں مال نصاب 1 سال تک موجود رہے۔ بیٹا زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، روپیہ یا سامان تجارت ہو۔ اس خاص مقدار کو ہم نصاب کہتے ہیں۔ مختلف اشیاء کا نصاب یہ ہوگا: سونا 7.5 تولہ، چاندی 52.5 تولہ، روپیہ سامان تجارت اور آپ کے پاس جو پیسہ ہے، سونے چاندی دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر۔ زکوٰۃ کسی مال پر اس وقت واجب ہوتی ہے جب اسے جمع کیے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہو۔ بیٹا ادائیگی زکوٰۃ کے بھی چند اصول ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ صرف مسلمانوں سے لے کر مسلمانوں ہی کو دی جا سکتی ہے۔ جن رشتہ داروں کی کفالت شرعاً فرض ہے، مثلاً جیسے ماں باپ ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی بیٹا۔ ان کے علاوہ دیگر غریب رشتہ دار غیروں کے مقابلے میں ان رشتہ داروں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا اطمینان کر لیں، یعنی کہ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ جن کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں بھی یا نہیں، وہ اس بات کا اطمینان کر لیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے بیٹا ضرورت کی اشیاء بھی خرید کر دی جا سکتی ہے۔ مستحق زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے۔ اب بیٹا آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی فرضیت۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ اور نماز کی فرضیت کا اکثر مقامات پر ایک ہی ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم بہت بار دہرایا گیا ہے۔ ترجمہ: اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی طرح زکوٰۃ کا بھی ایک معین نظام قائم فرمایا اور اس نظام کو چلانا حکومت کا فریضہ قرار دیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ زکوٰۃ کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ بیٹا زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اور آخرت میں اجر و ثواب ملتا ہے، جبکہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ بیٹا زکوٰۃ کی اہمیت پر اگر ہم نظر ڈالیں تو اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت سمجھنے کے لیے کچھ امور مقرر فرمائے ہیں جو بہت اہم ہیں، جیسے قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر نماز کو قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ آئیے بیٹا اب زکوٰۃ کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ بیٹا دنیا میں ایسا کوئی مذہب نہیں جس نے غریبوں اور محتاجوں کی مدد اور انسانیت کی خدمت کی تلقین نہ کی ہو۔ اسلام صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ ہر صاحب استطاعت پر ایک خاص حصہ مقرر کرتا ہے، جس سے اپنی آمدنی کا حساب کر کے ہر سال لازمی ادا کرنا ہوتا ہے۔
بیٹا زکوٰۃ سماجی فلاح و بہبود کا بہترین ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے معاشرے کے محروم اور مفلس لوگوں کی کفالت ہو جاتی ہے اور اس طرح معاشرے میں ہمدردی، احترام اور باہمی محبت کے جذبات کو فروغ حاصل ہوتا ہے۔ بیٹا زکوٰۃ دینے والے کے دل سے مال کی محبت مٹ جاتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا جذبہ غالب آ جاتا ہے۔ غریبوں سے ہمدردی ہو جاتی ہے اور دولت کی گردش میں آنے سے معاشرے کے افراد کی مالی حالت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں بارگاہ رسالت میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس واقعے سے ہوتی ہے کہ جب ایک دفعہ ایک گروہ نے بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر اسلام کی تعلیمات دریافت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعمال میں سب سے پہلے نماز پھر زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ زکوٰۃ کی اہمیت بیٹا قرآن پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ صاحب استطاعت لوگوں پر سال میں ایک دفعہ فرض ہے۔ قرآن پاک میں اس کو کبھی زکوٰۃ، کبھی صدقہ اور کبھی حق سائل و محروم کے مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ سونے اور چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ قرآن پاک میں بیٹا بے شمار مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے اور خالصتاً مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ہر عاقل، بالغ، صاحب نصاب مسلمان پر واجب ہے۔ بیٹا زکوٰۃ کی اہمیت حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ زکوٰۃ کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے بیعت لیتے وقت نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کو بھی کہتے تھے۔ زکوٰۃ در حقیقت اسلامی سماج اور معاشرے کو تباہی اور ہلاکت سے بچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے متعلق سخت ترین سزا کی خبر سنائی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا خزانہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بنے گا، اس کا مالک اس سے بھاگے گا اور وہ اس کو ڈھونڈتا پھرے گا یہاں تک کہ اس کو پالے گا اور اس کی انگلیوں کو لقمہ بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جب تمہارے پاس زکوٰۃ لینے والا آئے تو تم کو چاہیے کہ وہ تمہارے پاس سے اس حالت میں جائے کہ وہ تم سے راضی ہو۔ آئیے بیٹا قرآن تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف سمجھتے ہیں۔ بیٹا مصارف مصرف کی جمع ہے جس کے معنی خرچ کرنے کے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد یہ ہے کہ زکوٰۃ کہاں اور کن لوگوں پر خرچ کی جائے یا دی جائے۔ زکوٰۃ کے بیٹا 8 مصارف ہیں۔ فقراء، ایسے تنگ دست افراد جو زندگی کی بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہوں، ان کی اعانت زکوٰۃ کے ذریعے کی جا سکتی ہے۔ نمبر 2 مساکین، ان لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ لباس و خوراک جیسی بنیادی ضروریات کے سلسلے میں بھی وہ دوسروں کے محتاج ہوں۔ نمبر 3 عامل، زکوٰۃ کی وصولی پر متعین عملے کی تنخواہیں، یعنی وہ شخص جو حاکم وقت کے فیصلے سے زکوٰۃ کے لیے مقرر کیا ہو۔ عامل اگر دولت مند ہو تو تب بھی اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اگر سید ہے تو پھر اسے ان پیسوں میں سے کچھ نہیں دیا جائے گا۔ نمبر 4 تالیف قلب، بیٹا ان لوگوں کی اعانت جو نو مسلم ہوں تاکہ ان کی تالیف قلب ہو سکے۔ عامل کے بعد قرآن نے انہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے دلوں کو الفت دلانا مقصد ہو۔ کسی کو اسلام کی طرف رغبت دلانے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا پھر کسی نو مسلم کی مالی مدد کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بیٹا اسلام قبول کرنے کی پاداش میں بائیکاٹ کے طور پر اپنے خاندانی یا موروثی مالی وسائل سے محروم کر دیے جاتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 5 رقاب، غلام یا غلاموں کو آزاد کرنا،
غلام کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم بیٹا خرچ کی جا سکتی ہے، یا یہ کہ زکوٰۃ کی رقم غلام کو دے دی جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو اس رقم کے ذریعے آزاد کرا سکے۔ نمبر 6 غارمین یعنی کہ قرض دار، ایسے لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوں اور اس کے ادا کرنے کے قابل نہ ہوں اور اس کی ادائیگی کے لیے نادار و مجبور ہوں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ بیٹا فی سبیل اللہ کے الفاظ نیکی کے بہت سے کاموں کو محیط ہیں، یعنی کسی طالب علم کو دینا، تبلیغ اسلام کے لیے مبلغ کو دینا، یا کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہو تو اس کی مدد کرنا، یا ایسے لوگ جو جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہوں یا دینی علوم کے حصول میں مصروف ہوں اور کل وقتی ذمہ داری کی وجہ سے اپنے معاشی کفالت نہ کر سکتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 ابن السبیل یعنی مسافر، یعنی جو حالت سفر میں مالک نصاب نہ ہو۔ ایسا شخص جو حالت سفر میں ہو یا دوران سفر کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہو، اس کے پاس مال بالکل نہ ہو یا نصاب سے یا ضرورت سے کم ہو، خواہ وہ اپنے وطن میں ہو، صاحب نصاب ہو اور مالدار ہو، مگر کسی وجہ سے مال و دولت سے فائدہ نہ اٹھا سکتا ہو، جیسے آج کل بہت سے پاکستانی بیٹا مسلمان بیرون ملک روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور حادثات زمانہ کا شکار ہو جاتے ہیں یا گرفتار ہو جاتے ہیں اور دوسرے ممالک کی جیلوں میں پڑے رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے زکوٰۃ لے سکتے ہیں، لیکن انہیں چاہیے کہ اتنا ہی لیں جس سے ان کی ضرورت پوری ہو جائے، بلکہ بیٹا بہتر تو یہ ہوگا کہ قرض لے کر ہی کام چلا لیں۔ بیٹا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف قرآن نے سخت وعید سنائی ہے، جس کا اندازہ قرآن مجید کی ان آیات سے لگایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ سونا چاندی سینت سینت کر جمع کر کر کے خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اس قیامت کے دن اس سونے چاندی کو جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، پھر اس کے ساتھ ان کے چہرے، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں داغی جائیں گی اور کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم اپنے لیے جمع کر کر لائے ہو، اب اس کا مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے تھے۔ پیارے بچوں، ان اسلامی تعلیمات کو سننے کے بعد ہمارا اب فرض ہے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ آمین۔ آئیے بیٹا اب اس سبق کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر کھولیے 111۔ سوال نمبر 1 ہے زکوٰۃ کا مفہوم اور اس کی فرضیت بیان کیجیے۔ سوال نمبر 2 زکوٰۃ کی اہمیت پر ایک نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 3 قرآنی تعلیمات کی روشنی میں زکوٰۃ کے مصارف بیان کیجیے۔ سوال نمبر 4 زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کو قرآن نے کیا وعید سنائی ہے۔ اسٹوڈنٹس، ان تمام سوالوں کے جوابات ان لیکچر میں موجود ہے۔ آپ ان سوالوں کے جوابات اچھی طرح سے اس لیکچر کو سننے کے بعد تحریر کیجیے۔ اوکے بیٹا، پھر ملاقات ہوگی نئے سبق کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔